الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج کے لیسن کا آغاز ہم سورہ الاسراء کی آیت نمبر 11 سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، واو اور یدعو وہ دعا کرتا ہے، الانسان انسان، بالشر برائی کا، دعاءہ اپنی دعا کی طرح، بالخیر بھلائی کی، وکانا اور ہے الانسان انسان، عجولا بہت ہی جلد باز۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کی سرشت کا ذکر کیا ہے، یعنی اس کی جو فطری طور پر انسان جو ہے وہ جلد باز ہے۔ عجولہ کا لفظ جو ہے عجل سے ہے، عجل کہتے ہیں جلدی کو، تو یعنی ہر کام میں وہ بہت ہی جلد بازی دکھاتا ہے اور جلدی کرتا ہے۔ تو کوئی بھی کام اگر کرتا ہے اس کے کرنے میں بھی جلد باز ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج کے حوالے سے بھی وہ بہت جلد باز ہے۔ تو انسان کی فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے بعض اوقات اپنے لیے جلد بازی کی اس فطرت کی وجہ سے اپنے لیے جو ہے بد دعائیں کرنے لگتا ہے، کہ جیسے بہت بعض اوقات غصے میں آ جائے یا اکتا جائے تو اپنے لیے ہی بد دعا کر دیتا ہے کہ میں جو ہے وہ ختم ہو جاؤں، یا اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں، یا کبھی اہل و عیال کے لیے، کبھی جو ہے یعنی ماں باپ اکتا جائیں اپنی اولاد سے تو ان کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، یا کسی سے بھی کوئی تنگ آ جائے تو اس کے لیے جو ہے یعنی بد دعا کرنے لگتے ہیں۔ ایک صورت تو یعنی یہ ہے کہ شر کو پکارنے کی، یدعو الانسان بالشر یعنی شر کو وہ بلاتا ہے، شر کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ تو ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے چونکہ وہ اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اپنے مستقبل کو نہیں جانتا، یا کوئی بھی کام اس کے نتائج کو چونکہ نہیں جانتا، تو بعض اوقات کسی کام کو وہ خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے تمام رازوں سے واقف ہے اور اس کی فطرت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے، تو وہ اس سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن انسان جلد بازی میں بار بار وہی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو اپنے لیے بہت ہی برا سمجھتے ہو اور اس سے ناگواری کا اظہار کرتے ہو، لیکن اس میں بڑی خیر اللہ نے رکھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بہت کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے یا کوئی شخص بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں اس کے حاصل کرنے میں تمہارے لیے بہت ہی جو ہے وہ شر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم سے دور رکھتے ہیں۔ یا جس طرح جو ہے بعض اوقات والدین بہت تڑپ رہے ہوتے ہیں اولاد کے لیے، یا خاص طور پر بیٹے کے لیے بار بار دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بعض اوقات کہ ان کے لیے جو ہے یعنی اس قسم کی اولاد جو ہے وہ خیر نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے دور رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے جلد باز ہونے کی وجہ سے اپنے موجودہ حالات پر قناعت نہیں کرتا اور فوراً سے شکوہ کرنے لگتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، یا بعض اوقات بیماری جو ہے انسان پر جب آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو بیماری بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا میں ہی یہ گناہ اس کے جھاڑ دیے جائیں اور آخرت میں اس کے لیے اجر ہو، تو وہ اس بیماری کو اپنے لیے شر سمجھتے ہوئے بہت ہی وہ اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے اور مایوس ہونے لگتا ہے، تو حالانکہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ نے خیر رکھی ہو۔ تو اس طرح یہ انسان چونکہ اپنے اعمال کے انجام سے آگاہ نہیں ہے اور جلد باز طبیعت ہونے کی وجہ سے وہ جس طرح اس کو اپنے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے، وہ اسی ہی انداز سے وہ اپنے لیے شر کی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو اس فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، کہ انسان برائی کے لیے دعا اپنے لیے ایسے کرتا ہے جس طرح اس کو اپنے لیے بھلائی کی کرنی چاہیے۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے بیماری کی حالت میں صحت نہ مانگے یا اولاد نہ مانگے یا کوئی جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہے وہ مانگے نہ، مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی لیے دعائے استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو وہ دعا کر لیں۔ تو اس دعا کے ترجمے کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے، میری دین میں، میری دنیا میں، ہر حوالے سے، تو یہ جو ہے یہ میرے لیے آسانی کر دے، اور اگر اس معاملے میں میرے لیے شر ہے تو اس کو میرے سے دور کر لے۔ تو اس طرح اللہ کے سپرد اپنے معاملات کو کرنا چاہیے۔ انسان کو مکمل طور پر جو ہے وہ یعنی ایک مسلمان کی زندگی، یعنی مسلمان ہونا ہی خود سپردگی کا نام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ تو فطرتاً انسان جو ہے عجولہ یعنی بہت جلد باز ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا، اور ہم نے بنایا اللیلہ رات کو، والنہار اور دن کو، آیتین دو نشانیاں۔ تو آیتین جو ہے یہ آیتن کا تثنیہ ہے۔ عربی زبان میں عام طور پہ ہم اردو انگلش میں واحد ہے یا جمع ہوتا ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے، لیکن عربی میں واحد اور پھر اس کے بعد دو چیزوں کے لیے تثنیہ، اور دو سے زیادہ یعنی تین اور اس سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں آیتین جو ہے یا اور نون جو ہے یہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ لگتی ہیں، تو آیتین دو نشانیاں۔ تو ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، فمحونا، تو پھر ہم نے مٹا دیا۔ محونا جو ہے اس کا معنی ہے مٹانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محا یمحو محون سے ہے، یعنی کسی چیز کا نشان ختم کر دینا یا مٹا دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمحونا، تو پھر ہم نے مٹا دیا آیت اللیل رات کی نشانی کو، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا آیت النہار دن کی نشانی کو، مبصراتن روشن، لتبتغوا کہ تم سب تلاش کرو، فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کا، ولتعلموا اور تاکہ تم سب معلوم کرو، عدد السنین گنتی سالوں کی، سنین جو ہے یعنی سن کہتے ہیں سال کو، تو سنین سالوں کی، والحساب اور حساب کتاب، وکل شیء اور ہر چیز کو، فصلناہ ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ۔ تو تفصیل کا لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب تفصیلاً لکھیں، تو تفصیل کا معنی ہوتا ہے کھول کر بیان کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنی دو نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ نشانیاں جو ہیں وہ دن اور رات کی ہیں۔ دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں کا جو ہے ذکر بطور دلیل اور نعمت کے طور پر کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بھی یہ فرمایا کہ وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن جو ہے تمہارے معیشت یعنی کمائی کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے تمہارے لباس یعنی سونے اور آرام کے لیے بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اگر دن اور رات یہ نہ ہوتے تو حساب کتاب مشکل ہو جاتا، جیسا کہ آگے بھی یعنی ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ عدد السنین والحساب، تو اپنا حساب کتاب رکھتے ہو۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے آتے ہیں اور گھٹتے بڑھتے ہیں۔ اگر ایک ہی جتنے دن اور ایک ہی جتنا رات ہمیشہ رہتا تو اس سے بھی ایک اکتاہٹ والا ماحول ہوتا، اور اس میں یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے اور یہ جو دن اور گھٹتے اور بڑھتے ہیں، یہ اس سے انسان جو ہے حساب کتاب رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رات کی تاریکی جو ہے انسان کے لیے سکون اور راحت اور اس کے نیند کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ دن کی روشنی میں وہ اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، رزق تلاش کرتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ النہار مبصرا، دن کو ہم نے روشن بنایا، اور رات کو کہا ہے فمحونا، ہم نے مٹا دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو جو ہے یعنی ہر چیز پر پردہ آ جاتا ہے، غلاف آ جاتا ہے، اندھیرے کی چادر چھا جاتی ہے، تو اس سے جو ہے انسان پھر آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، تاکہ وہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو سکے اور محنت کر سکے، اپنا رزق تلاش کر سکے۔ تو
لتعلموا عدد السنین والحساب، یعنی اگر یہ دن رات نہ ہوتے، یہ دن رات بتدریج نہ آتے، چھوٹے بڑے نہ ہوتے، اور اسی طرح یہ دن رات جو ہیں یعنی جس طرح سورج اور چاند کی مومنٹ سے ہی یہ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ایک سا موسم رہتا، اور نہ سالوں کا پتہ چلتا، نہ مہینوں کا پتہ چلتا، نہ انسان کے جو معاملات ہیں ان کا پتہ چلتا۔ دینی معاملات جیسے نمازوں کے اوقات ہمیں سورج کی اس گردش سے پتہ چلتے ہیں، اور دن کے مختلف اوقات سے جو ہے یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور نمازیں ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح مہینوں کا حساب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ روزوں کا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر حج کا مہینہ ہے، اسی طرح اور فضیلت کے مہینے ہیں، محرم کا مہینہ آ گیا۔ تو یہ ان مہینوں کا حساب، پھر جو ہے عیدیں ہیں، انسان خوشیاں مناتا ہے، عدت اور دیگر جو دنیاوی معاملات بھی ہیں ان کا بھی حساب کتاب، جیسا کہ یعنی ہمارا یعنی سال کا شیڈول ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کی بدولت ہیں، ان دن اور رات کے آنے جانے سے۔ دن اور رات در حقیقت سورج اور چاند کی گردش سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کی ہم نے پوری تفصیل جو ہے وہ کھول کر تمہیں بیان کر دی ہے، اور اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں تم کھلی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اس کے لیے بہت پڑھے لکھے ہونا تمہارا ضروری نہیں ہے، بہت جو ہے انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک عام ان پڑھ شخص بھی یہ ان دن اور رات کے آنے جانے سے، سورج اور چاند کی حرکت سے ان دنوں اور سالوں کا حساب لگا سکتا ہے، اور پھر جو ہے یعنی اس سے اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان الزمناہ ہم نے لازم کر دیا ہے یا اس کو چمٹا دیا ہے، طائرہ اس کی قسمت، فی عنقی اس کی گردن میں، ونخرج اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب، یلقاہ وہ پائے گا اسے، منشورا کھلا ہوا۔ یہاں پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں اور جیسے چاہے تم زندگی گزار کے یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے نظام پورا چل رہا ہے۔ جس طرح یعنی اس سے پہلے سورج اور چاند کی حرکتیں اور دن اور رات کا بتایا، تو انسان جو ہے جو اشرف المخلوقات ہے، ان تمام اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں، ان سب سے بڑی اور افضل کریشن جو ہے وہ انسان ہے۔ تو کیا اس کو ایسے چھوڑ دیا ہوگا؟ تو انسان کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا بھی پورا حساب ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان کے گلے میں اس کا جو ہے اعمال نامہ ہوگا۔ تو طائرہ کا پہلے لفظ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ٹھہر کے۔ طائرہ کا لفظ جو ہے طائرون سے ہے۔ طائر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں، ہر اڑنے والی چیز، یعنی پرندے جو اڑتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طائر لاہوتی کا لفظ جو ہے یعنی اقبال کے شعروں میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ تو طائر کہتے ہیں پرندے کو، یعنی ہر اڑنے والی چیز۔ تو یہاں پر طائر سے مراد قسمت کیوں لیا گیا ہے؟ تو عربوں کے ہاں طائرہ جو ہے یعنی شگون کے لیے اور قسمت کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یا قرعہ ڈالنے کے لیے بھی جو ہے، یا خواہ وہ اچھا ہے برا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے طائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھ آئے ہیں سورہ ہود میں بھی کہ انہوں نے، ان کی قوم نے انہیں جو ہے یعنی بدشگونی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ تو قسمت کے لیے، شگون لینے کے لیے، قرآن اندازی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو طائرہ کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے کہ اس کے معنی جو ہیں عمل کے ہیں۔ تو انسان جو بھی کوئی گفتگو کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جس طرح پرندہ اڑ جاتا ہے تو اس طرح وہ عمل بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہا، تو اب وہ یعنی اڑ گیا ہے۔ تو اس سے ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے لازم کر دیا ہے ہم نے اس کا عمل یا اس کی قسمت، فی عنقی وہ اس کے گردن میں ہے، یعنی گردن سے مراد یعنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ تو اس کے گلے پڑ گیا، یعنی اب اس نے کام خود کیا یا وہ بولا ہے، گفتگو کی ہے، کوئی عمل کیا ہے، تو اب وہ اس کے گلے پڑ گیا، وہاں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ عمل جو ہے اس کے گلے کیسے پڑا ہے، یہ اس کی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کے گلے میں پڑا ہے، وہ حقیقی شکل میں ہے یا اس کے جو ہے وہ مجازی معنی لیے جائیں گے۔
تو قیامت کے دن بھی نامہ اعمال یعنی کئی مقامات پہ ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال انسان کی گردن میں ڈالا جائے گا، طوق ڈالے جائیں گے، تو اس سے معنی وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ وَنُخْرِجُ ہم نکالیں گے لَهُ یوم القیامت کتابا، قیامت کے دن ایک کتاب، یعنی وہ جو اس کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نکالیں گے، یلقاہ وہ اسے پائے گا منشورا، کھلا ہوا۔ منشور جو ہے نشر سے، نشر کہنا یہ نہیں ہوتا ہے کہ یعنی کھول دینا کسی چیز کو، تو منشور یعنی وہ ایسی کتاب ہوگی اس کا نامہ اعمال جو بالکل کھلا ہوا ہوگا۔ تو نامہ اعمال جو ہے انسان اس کو قیامت کے دن پڑھے گا، یعنی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے مراد اس کی تقدیر ہے، یعنی تقدیر ہر انسان کے گلے پڑ گئی ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور جو بھی کوئی بات کرتا ہے یا عمل کرتا ہے اس کا قول و فعل جو ہے وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال کھلا ہوا اس کو مل جائے گا، کتاباً یلقاہ منشورا، کھلا ہوا نامہ اعمال ملے گا اور وہ جو ہے اس کو پالے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کیا کہیں گے؟ اقرا، پڑھو کتابک، اپنا یہ کتاب یا اپنا یہ اعمال نامہ اس کو تم پڑھو۔ پھر اس کو وہ کفا، کافی ہے، بنفسک، تیرے نفس کے لیے، الیوم، آج، علی کا اپنے آپ پر، حسیبہ، یہ محاسبہ کرنے والا، یعنی تیرا اپنا نفس ہی آج تیرا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے تو وہ اس کے گلے پڑ جائے گا، وہ اس کے ساتھ رہے گا، یہ نہیں کہ وہ اس سے الگ ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کوئی بھی ایک لفظ، ایک حرف بھی، لفظ یعنی حرف کہتے ہیں یعنی ایک یعنی آپ نے ایک لفظ بھی بولا ہے تو وہ جو زبان سے نکل گیا ہے فوراً سے وہ دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، اور کوئی ایک لفظ بھی چھٹتا نہیں ہے، اور وہ اس کو لکھا ہوا پائیں گے، اور قیامت کے دن اس کو ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے اس کے نامہ اعمال پاس ہوگا، پھر اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کسی کا نامہ اعمال جو ہے یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش ہوگا، جس کا بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ اس کو چھپاتا پھرے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ خود پڑھو۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یعنی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا اچھا نہ ہو پیپر تو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ خود پڑھو، یہ تم نے کیا لکھا ہے۔ تو یہی حال ان کا ہوگا کہ تاکہ وہ خود گواہ ہو جائے کہ کچھ غلط نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کو یاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں یہ کام کیے ہیں تھے، یہی اسی طرح ہی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، اور آج تمہارا نفس خود ہی تمہارے محاسبے کے لیے کافی ہے، کسی اور کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس نامہ اعمال کو انسان نہ جھٹلا سکے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کی زبان پر جو ہے وہ مہر لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ الیوم نختم علی افواہہم، اور آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگ جائے گی، اور پھر انسان کا ہر حصہ جو ہے اس کے اعمال کی شہادت دے گا، خود اس کا جسم جو ہے وہ بولے گا، اس کی جلد بولے گی، اس کے پاؤں بولیں گے، ہاتھ، آنکھیں، یعنی تمام اعضاء جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں قوت گویائی دیں گے، اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ تو آج اس کا خود کا نفس اس کے خلاف جو ہے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بعض اوقات یعنی یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جو دنیا میں ان پڑھ ہیں وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرت ابو امامہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے وہ نامہ اعمال سب لوگ جو ہیں وہ پڑھ لیں گے، خواہ وہ ان پڑھ آدمی ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان پڑھ شخص بھی جو ہے وہ نامہ اعمال کو پڑھ لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے بعض لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھتے ہوئے وہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ فلاں فلاں کام میرا نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ میں نے فلاں اور فلاں نیک عمل کیا تھا، وہ اس میں نہیں ہے۔ جس طرح یعنی بعض اوقات کسی اسٹوڈنٹ کو دیا جائے پیپر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے تو یہ ایسے اور ایسے سوال لکھا تھا، تو یہ تو اس طرح نہیں ہے، یہ میرے یہاں سے نمبر ایسے کٹ گئے، تو وہاں پر بھی یہی انداز جو ہے وہ اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں نے فلاں اور فلاں کام بھی نیک کیا تھا، وہ تو اس میں درج نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جواب ملے گا کہ وہ تمہارے اعمال جو ہیں مٹا دیے گئے کیونکہ تم غیبت کرتے تھے۔
تو غیبت جو ہے وہ نیک اعمال کو مٹا دیتی ہے، تو غیبت کی وجہ سے ان کے اعمال مٹ جائیں گے۔ تو بہرحال انسان نے جیسا عمل جو بھی کیا وہ سب اس میں محفوظ ہوگا، اور اس کو خود پڑھنے کو کہا جائے گا کہ اپنا محاسبہ جو ہے وہ خود کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، من جس نے اہتدی ہدایت پائی، فانما تو بے شک صرف یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فانما تو بے شک صرف یضل وہ گمراہ ہوتا ہے علیہا اپنے نفس پر، یعنی اس کے گمراہ ہونے کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ولا تزر نہیں بوجھ اٹھاتی وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والی وزر اخری کسی دوسرے بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ۔ وما کننا اور نہیں ہیں ہم معذبین عذاب دینے والے حتیٰ یہاں تک کہ نبعث ہم بھیجتے ہیں رسولہ کوئی رسول۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اگر دنیا میں کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو اس کو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ اگر پڑھتا ہے تو اس کا اسی کو ہی فائدہ ہے کہ وہ اچھے مارکس لے لے گا اور اچھے طریقے سے وہ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرے گا، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کا نقصان اسے ہی ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو دنیا میں تمہیں بھیجا ہے کہ اعمال کر لو، یہاں اپنے نامہ اعمال لکھ لو، اور جو یعنی تم کر سکتے ہو اپنے، یعنی یہاں پر یہ ایسے ہی ہے جیسے کمرہ امتحان ہے، اور کمرہ امتحان میں انسان کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ وہ جتنا جو ہے وہ لکھ سکتا ہے وہ لکھ لے، وہ اچھا لکھ لے، وہ برا لکھ لے، بعد میں جو ہے اس کو یہ ختم ہو جائے گی یہ آپشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف وہ پیپر چیک ہوگا۔ تو یہاں پر دنیا میں اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے برے کام کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، تو وہ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ سیاہ کر رہا ہے، اور وہاں پر اس کو سب کے سامنے وہ پڑھنا پڑے گا۔ تو سیدھے راستے پر چلتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اگر برا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی ایک قول بھی ہے کہ الیوم انت الکاتب وغدا انت القاری فاحسن اليوم لتفرح غدا، یعنی عربی کا یہ مقولہ بھی ہے کہ آج یعنی اس دنیا میں تم کاتب ہو، لکھنے والے ہو، تو کل جو ہے تم کاتب نہیں ہوگے بلکہ قاری ہوگے، تم نے صرف اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے، تو اس لیے آج جو ہے وہ اچھا لکھ لو تاکہ کل تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو دنیا میں انسان، دنیا جو دارالامتحان ہے، تو یہ امتحان دیتے ہوئے جو سمجھدار طالب علم ہوتا ہے وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتا، اور پھر وہ جو ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے وہ اس سے پہلے آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی سب سے سیدھا راستہ دکھانے والا یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کو تھام لو تاکہ تم جو ہے دنیا اور آخرت میں عزت پاؤ۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑو گے، اگر تم گمراہ ہو گئے تو اس کا وبال تم پر ہی ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ کسی کا بوجھ نہیں، کو اٹھانے والی جان جو ہے کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اور جو ہے وہ ہر شخص خود ذمہ دار ہے اور اپنے اعمال کا حساب خود دے گا، خواہ باپ کتنا ہی دیندار اور نیک اور کتنے ہی اعلیٰ نسب و خاندان کا کیوں نہ ہو، ہر شخص خود ذمہ دار ہے۔ ایون کہ انبیاء کی اولادیں، جیسا نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے اپنے والد کی اور پیغمبر، وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو آنکھوں کے سامنے عذاب کا شکار ہوا اور غرق ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے یعنی اس کا انجام بھی شرک کی وجہ سے یہی ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو کسی کے اولاد نیک ہو تو والدین کو جو ہے اگر انہوں نے محنت کی ہے تو اس کا فائدہ تو پہنچے گا، لیکن اگر محنت نہیں کی اور اولاد کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے تو انہیں اولاد کی نیکی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح والدین اگر نیک ہیں اور اولاد جو ہے برے راستے پر چل پڑی ہے تو اس کا نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی کہ فاطمہ میرے ساتھ تمہاری نسبت جو ہے تمہیں جنت نہیں لے کر جائے گی، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ تو سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے آخر میں یہی فرمایا تلک امۃ
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو یہ ایک امت تھی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے تم نے جو کمایا، تو وہاں پر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص خود ذمہ دار ہے اور ہر شخص خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ فلاں سے نسب جوڑ لو، فلاں سے تعلق جوڑ لو تو وہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا، تو ایسا سب اس کا رد ہوتا ہے، قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ نسبت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی کس قدر شدید خواہش تھی کہ ان کا والد جو ہے وہ ہدایت پالے، اور انہوں نے اللہ سے استغفار بھی کی ان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ دیا اور منع کر دیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل یعنی دوست اور پیارے تھے، تو ان سے بڑھ کے اب کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو، تو یہ سب خام خیالیاں ہیں کہ فلاں سے نسبت یا تعلق جو ہے یعنی وہ آپ کو بچا لے گا۔ تو ہر شخص خود ذمہ دار ہے، خود حساب دینا ہے، کوئی کسی کا جو ہے وہ حساب نہیں دے گا۔ یہاں دنیا کے امتحان میں تو ہو سکتا ہے آپ تیاری کے بغیر بیٹھ کے ادھر ادھر سے نقل مار لیں، آپ کا دوست آپ کے کام آ جائے، ادھر ادھر سے کچھ بتا دے، وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کڑی نگرانی میں اپنا حساب کتاب خود دینا ہے، اپنا نامہ اعمال، اپنا پرچہ جو ہے خود پڑھنا ہے اور اس کا حساب ہوگا۔ وما كنا معذبین، پھر ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ جو اناؤنسمنٹ ہوگی تمہارے جزا اور سزا کی، تو اس میں اللہ کو تم دوش نہیں دے سکتے، ہم عذاب نہیں دیتے، حتیٰ نبعث رسولا، مگر جب تک کہ کوئی رسول نہ ہم بھیج دیں، یعنی حجت تمام ہو جاتی ہے رسول جب آتا ہے، اور پھر وہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجی، ایک اور جگہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ تو یہ جو ہے حجت ہی نہ رہے، کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ہادی ہی نہیں آیا، کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، تو ہمیں تو حق بات کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تک یہ پیغام ہی نہیں پہنچا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حجت تمام کی، انبیاء 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کیں، ہر جگہ پیغام پہنچا، اور آج کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں تو یہ پیغام حق کا پیغام پہنچانا، دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچانا تو مشکل ہی نہیں ہے۔ تو کوئی وہاں پر نہیں کہہ سکے گا کہ ہم تک حق بات نہیں پہنچی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ذمہ داری پوری کی اور ہر قوم کی طرف ہادی اور رسول بھیجے اور ان تک پیغام پہنچا۔ اب جہاں تک یہاں بعض فقہا جو ہے بحث کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں یعنی فطرت الوحی کا زمانہ جو ہے جب کوئی پیغمبر نہیں آ رہا تھا اور کوئی دعوت نہیں پہنچی، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایک حدیث ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا جو ہے قیامت کے دن ان سے کچھ سوالات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں کہا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں جو حکم دوں تم نے میرا ماننا ہے، اور انہیں آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ آگ در حقیقت جو ہے وہ ٹھنڈی آگ ہوگی۔ تو اب ان میں سے جو بات مان لے گا تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ جنت کے یعنی جنت میں ہوگا، انہیں بھیجا جائے گا۔ تو باقی جو ہے بعض اوقات چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے انہیں تو سمجھ نہیں ہے، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ غلمان ہوں گے، یعنی جنت میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ وہاں پر جنتیوں کی خدمت پر جو ہے انہیں متعین کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں رکھی، ہر ایک کی طرف رسول اور نبی بھیجے، ہر قوم کی طرف، اور ہر ایک تک اللہ کا پیغام پہنچا، اور پھر انسان کی فطرت میں رکھ دی توحید اور حق بات کو قبول کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کر لیں ان نہلکا کہ ہم ہلاک کریں قریتن کسی بستی کو، امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے سب خوشحال لوگوں کو، ففسقوا تو وہ سب نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں، فحقا تو پھر ثابت ہو جاتی ہے، علیہا اس پر، القول بات، فدمرناہا تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے، تدمیرا تباہ کرنا۔ تو دمرنا کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قوموں کے عذاب کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جڑ کو کاٹ دینا یا تباہ کر دینا، برباد کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
کسی قوم کو جب ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کون جو ہے یعنی تقدیر اس کو پتہ ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو جب قوم کوئی بات نہیں مانتی، کوئی پیغمبر آ جاتا ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے پیغمبر کے مخالفت میں سب سے زیادہ پیش جو ہیں یہ امراء اور جو مال و دولت رکھنے والے سردار قسم کے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سب نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ضد میں آ جاتے ہیں اور وہ پیغمبروں کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تمسخر اڑاتے ہیں، تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی پورے ملک میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے، تو عذاب کا جو ہے حق وہ حقدار ٹھہرتے ہیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ تو یعنی سب سے پہلے جو حق کا انکار ہیں وہ خوشحال لوگ کرتے ہیں، اور تمام خوشحال لوگ ضروری نہیں کہ وہ انکار کریں، لیکن تاریخ کو اگر ہم پڑھیں، اور اس سے پہلے ہم نے انبیاء کی تاریخ سورہ اور دیگر صورتوں میں ہم نے پڑھی کہ انکار جو ہے ہمیشہ زیادہ شدت سے انکار یا سردار قسم کے لوگ، کیونکہ ان کی سرداریوں کو خوف ہوتا ہے اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ عہدے چھن جائیں گے، تو سب سے زیادہ حق بات کی مخالفت یہی لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خوشحال لوگ ان کی شدید اس وقت جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے یعنی ان پر عذاب جو ہے اس کی مہر لگ جاتی ہے، اور اس بستی کو جو ہے وہ پھر تباہ کر دیا جاتا ہے، کوئی شرعی عذر پھر باقی نہیں رہتا، تو پھر ہم تباہ کرتے ہیں انہیں مکمل تباہ کرنا، دمرنا کہتے ہیں یعنی جڑ کاٹ دینا، یعنی انہیں مکمل طور پر تباہ کر دینا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان قوموں کو جو عیش پرست ہیں اور اپنی جنہیں سرداریوں کی فکر ہوتی ہے اور حق بات کو قبول نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی، من القرون، امتیں، قرون قرن کی جمع ہے، قرن کہتے ہیں یعنی صدی کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، کسی قوم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، امت کے لیے بھی، جیسے کہ یہاں پہ ترجمہ امت کے معنوں میں کیا گیا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہم نے ہلاک کی، من القرون امتیں، من بعد نوح کے بعد، وَكَفَىٰ، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے معاملے میں خبیرہ، خبر رکھنے والا، بصیرہ، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو تاریخ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ تاریخ پر بھی اگر تم نظر ڈالو تو نوح علیہ السلام کی قوم تو تباہ ہوئی ہی تھی، اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہوتے رہے۔ قوم عاد تھی، قوم سمود، پھر اس کے بعد جو ہے قوم لوط، شعیب علیہ السلام کی قوم فرعون، تو اس طرح جو ہے اجتماعی طور پر بھی عذاب آتا رہا، اور پھر چھوٹی چھوٹی مختلف جگہوں پر بھی عذاب آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی امتوں کو جو ہے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور وہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ جو ہے وہ اپنے گناہ کرنے کے باوجود، اس سرکشی کے باوجود بچ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ، جو چاہتا ہے العاجلہ، جلدی والی، عجلنا، ہم اسے جلدی دیتے ہیں، لہو، اس کو، فیہا، اس دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا، پھر ہم نے بنا رکھی ہے، لہو، جہنم، اس کے لیے جہنم، یصلاھا، وہ داخل ہوگا اس میں، مذموماً، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا۔ اب یہاں پہلے جو ہے یعنی ہم نے پڑھا ان الانسان عجولا، آیت نمبر 11 میں، کہ انسان بہت جلد باز ہے، تو یہاں پھر اسی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ انسان جلد بازی میں بہت ہی جلدی والی چیزیں ہی چاہتا ہے، یعنی ہر چیز چاہتا ہے اس کو فوراً مل جائے، جو اس کی خواہش ہے وہ فوراً مل جائے۔ تو یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، اور دنیا کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو قریب کی چیز ہے، یعنی وہ بھی یعنی انسان جلدی چاہتا ہے، تو دنیا کی جو نعمتیں چاہتا ہے دنیا ہی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ دنیا کی خواہش جو بھی کوئی شخص کرے تو ہر ایک کو ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ، جو جلدی جلدی چاہتا ہے، اجلنا لہو، ہم اس کو جلدی دیتے ہیں، فیہا، اس میں سے، یعنی
اس دنیا میں سے کچھ، یہ نہیں کہ سب کچھ. اب کوئی اگر خواہش کرے کہ یا اللہ مجھے پورا جو ایشیا ہے اس کا مالک بنا دے، تو ایسا نہیں. جتنا یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا اس کو دیتے ہیں، یعنی ایک لمٹ میں. ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ چاہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو مل جائے. یعنی ہر ایک خواہش کرے، کوئی بھی نافرمان ہے، کوئی بھی جلد باز ہے، وہ کہے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی یہ دولتیں جو ہیں وہ عطا ہو جائیں. تو ہر ایک کو نہیں، جس کو چاہے اور جتنا چاہے وہ عطا کر دیتا ہے. ایسے جلد بازوں کو لمن نرید، جسے ہم چاہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے بعد جہنم ہے اس کے لیے. یعنی جو صرف یہ یعنی دنیا کی نعمتیں طلب کرنا جو ہے وہ برا نہیں ہے، لیکن محض دنیا کی نعمتیں طلب کرنا برا ہے. کہ انسان سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو صرف دنیا دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی دے یا اللہ مجھے اچھی آخرت بھی دے، تو ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت بھی. تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو صرف اور صرف ان کی بھاگ دوڑ، کوشش، ان کی دعائیں، ان کی ہر طرح کی جو تگدو ہے وہ اس صرف دنیا کے لیے ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ جلد باز لوگ، کیونکہ یعنی دنیا انسان کے قریب ہے اور وہ فوری مل جانے والی ہے، اور آخرت ظاہر اس کے لیے ایک پروسیس ہے، اسے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں. تو جو جلد باز ہے وہ فوری کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے جلد بازوں کو یہاں تو ہم جتنا چاہے دے دیں گے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے وہ جہنم کا گڑھا تیار ہے، اور وہاں پر اس کو وہ مذمت کیا ہوا، یعنی اس کو وہاں فرشتے اس پر جو ہے وہ لعنت کریں گے، اس کو جو ہے وہ آر دلوائیں گے، اس کہیں گے کہ دنیا میں تم نے دنیا کی ہی خواہش کی، اب دیکھ لو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی سڑنا ہے. یہی وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی طلب کر لیتے. تو اس لیے ہمیشہ یہ عادت بنانی چاہیے کہ انسان دنیا مانگ رہا ہے تو ساتھ ہی آخرت بھی مانگے، کہ اللہ دنیا میں بھی مجھے اچھا عطا کر، آخرت میں بھی اچھا عطا کر. اگر امتحان کے لیے یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس امتحان میں اچھے نمبر دے یا پاس کرنا، تو اللہ مجھے آخرت کے امتحان میں بھی کامیابیاں عطا کرنا. تو اس سے ایک یعنی جملہ بڑھا لینے سے فرق نہیں پڑتا، انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آخرت پر اس کا کتنا یقین ہے. تو دنیا کی بھلائی چاہتا ہے تو آخرت کی بھلائی تو کہیں زیادہ اہم ہے. جو ہمیشہ کی زندگی، دنیا تو نہ بھی ملی کسی کو، تو جو ہے انسان کی امید جو اللہ سے امید رکھتا ہے تو آخرت میں انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن جو صرف ہی دنیا ہی مانگتے رہے، جو عاجزی، جو یعنی اس کل کے لیے دعائیں کرتے، اس کل کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں یعنی اصل خسارہ پانے والے ہیں. تو اب یہاں پر دوسرا رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ومن اراد آخرہ، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعی اور کوشش کی، لہا اس کے لیے، سعیہا تو اپنی کوشش، وہو مومن اور وہ اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے، فاولئک تو یہی لوگ، کانا ہے سعیہم ان کی کوشش، مشکورہ قدر کی ہوئی. تو مشکور کا لفظ جو ہے یعنی شکر سے ہے، شکر کے معنی ہے یعنی نعمت کا قدر کرنا. تو انسان کے لیے جب شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر یعنی ان کی قدر کرنا. تو اللہ کے لیے یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو نیک اعمال ہیں ان کو قدر کرتے ہوئے اس کو نوازیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کی انہیں 3 شرائط ہیں. جو انسان آخرت چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آخرت کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا اور آخرت پہ یقین رکھ لیا اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا، چلو بس اب دنیا جیسی بھی گزر جائے آخرت تو ملے گی. تو ایسا نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے کوشش بھی کرے، وسعی لہا سعیہا وہ کوشش کرے اپنی کوشش، یعنی جتنی اس کے اندر ہمت ہے. تو ہر شخص کا امتحان قیامت کے دن، یہاں پر یہ نہیں کہ آیت میں یہ اشارہ بھی مل رہا ہے کہ ہر انسان کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق ہوگا. کہ یہ نہیں کہ وہاں پہ پیپر ایک سا سب کا ہوگا، تو بلکہ وہاں پر ہر شخص کا امتحان اس کی صلاحیت کے مطابق ہوگا. اگر کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے اور قابل ہے تو ظاہر اس کے پاس دین کا علم بھی اتنا زیادہ ہے، تو اس حساب سے یعنی عالم کا حساب اور ہوگا. ایک عام شخص جو ہے اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو وہ اس حساب سے اعمال کرے گا تو اس کا ویسا حساب ہوگا. تو جو کوشش ہر شخص کو کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دین کو سیکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے. تو
یعنی اعمال کی قبولیت کی شرط پہلی کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے۔ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہے، ایمان لاتا ہے، ایمان بالآخرہ اس میں آ گیا، اور فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش جو ہے ان کی قدر کی جائے گی اور ان کو نوازا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلن، ہر ایک کو، نمدو، ہم نوازتے ہیں، ہاؤلائی، ان کو بھی، وہاؤلائی، اور ان کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کے عطیے سے، وما کان عطاء ربک، اور نہیں ہے آپ کے رب کا عطیہ محظورا، روکا ہوا۔ تو محظورہ جو ہے حضر یحضر سے ہے، یعنی روکنا۔ ہم کسی بھی شخص کو جو ہے اس سے کچھ بھی روکتے نہیں ہیں، اس رب کی عطا تو ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کو وہ عطا کرے گا۔ کوئی بھی کافر ہے، یعنی ہاؤلائی سے مراد یعنی ان کو یا ان کو، اس سے مراد مومن یا کافر، نیک یا بد، یا اس دنیا میں ہے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس کے احکامات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، تو ہر ایک کو عطا اس کی ایک برابر ہے، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس میں دنیا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یعنی رزق کی تقسیم میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون نیک ہے کون بد ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، لیکن آخرت صرف نیکوکار لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ دنیا اللہ کے ہاں اس کی جو قدر ہے وہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ اگر جو ہے یعنی اس کی کوئی حقیقت ہوتی یا قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتے۔ تو یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق، حسن، ذہانت، قوت، اقتدار کے حوالے سے ہر ایک کو مختلف بنایا ہے، اور اس میں جس کو چاہے بعض اوقات کافر کو زیادہ نوازا ہوتا ہے، لیکن آخرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی اصل کوشش جو ہے وہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کے لیے بھی محنت کرے لیکن اصل مد نظر اس کے آخرت ہونی چاہیے، اور اعمال کا انجام جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔